بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور ام الکتاب بھی جس کا نام ہے، خوب غور کرو کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام محامد اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری بہبودگیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جبکہ وہی ہے تو موتی حقیقی بھی وہی ہو سکتا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی تعریف اور ستائش کا مستحق وہ نہیں بھی ہے، جو کفر کی بات ہے۔ بس الحمدللہ میں کیسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے، جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع رساں نہ ہونے کی طرف لے جاتی ہے، اور واضح اور بین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ تمام محامد اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ بس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو، اس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ پھر اسی سورہ فاتحہ میں اس خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے جو قرآن شریف منوانا چاہتا ہے اور جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی 4 صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو امہات الصفات کہلاتی ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی ام الصفات ہی ہیں، اور وہ یہ ہیں: رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ ان صفات اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے، اور اس میں کل مخلوق کی کل حالتوں میں تربیت اور اس کی تکمیل کے تکفل کی طرف اشارہ ہے۔ غور تو کرو، جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچتا ہے تو اس کی امید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے، اور پھر رحمانیت یہ ہے کہ بدون کسی عامل کے ان اسباب کو مہیا کرتا ہے جو بقائے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھو، چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ بدون ہماری دعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فعل کے اس نے ہمارے وجود کی بقا کے لیے کام میں لگا رکھے ہیں۔ اور پھر رحیمیت یہ ہے کہ اعمال کو ضائع نہ کرے، اور مالک یوم الدین کا تقاضا یہ ہے کہ بامراد کر دے۔ جیسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت سے تیاری کرتا ہے، مگر امتحان میں 2-4 نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے تو دنیاوی نظام اور سلسلے میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی رحیمیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کرا دیتی ہے۔ رحیمیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا خدا ذرا بھی پردہ پوش نہیں ہے، ورنہ کفارے کی کیا ضرورت رہتی۔ ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان ہے، کیونکہ وہ تو بلا مزد اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ویدوں کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو اگر کسی اس کے عمل کے معاوضے میں گائے کا دودھ دینا مطلوب ہے تو بالمقابل یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی براہمنی، اگر یہ روایت صحیح ہو، زنا کرے تاکہ اس فسق و فحش کے بدلے میں وہ گائے کی جون میں جائے اور اس عامل کو دودھ پلائے، خواہ وہ اس کا خامن ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جب تک ایسا سلسلہ نہ ہوگا کوئی عامل اپنے عمل کی جزا ویدک ایشور کے خزانے سے پا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔ مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمیع محامد کا سزاوار ہے، اس لیے موتی حقیقی ہے، وہ رحمان ہے، بدون عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے، پھر مالکیت یوم الدین، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، بامراد کرتی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک BA پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دے گی، مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ کامل گورنمنٹ اور لا انتہا خزائن کی مالک ہے، اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے،
اور نیکیوں اور حسنات کے مقابلے میں بعض ضعفوں اور سقموں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تواب بھی ہے اور مستحی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہزار ہاں عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں، مگر وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے باک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا، بلکہ دہریت کی رگ اس میں زور پکڑتی جاتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بے باک کو چھوڑا جائے، اس لیے وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو محمد حسین کی نسبت الہام ہوا کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ظاہر کر دیں، مگر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حیا مانے ہے۔ پھر انہوں نے اس کی نسبت ایک رویا میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، چنانچہ اب وہ رویا پوری ہو گئی۔ غرض میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ رحیمیت میں ایک خاصا پردہ پوشی کا بھی ہے، مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو، اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے، لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ اسی طرح مالک یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پورا کرے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ امہات الصفات روحانی طور پر خدا نما تصویر ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی مان خدا سامنے ہو جاتا ہے اور روح ایک لذت کے ساتھ اچھل کر اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ سے جو شروع کیا گیا تھا تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے، لیکن ان صفات اربعہ کے بیان کے بعد مان صورت بیان تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اس لیے حق تھا اور فصاحت کا تقاضا تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جاوے۔ بس اس دائرے کی تکمیل کے تقاضے نے مخاطب کی طرف منہ پھیرا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایاک نعبد میں ایک قسم کا تقدم زمانی ہے، کیونکہ جس حال میں محض اپنی رحمانیت سے بغیر ہماری دعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں، اس وقت ہماری دعا نہ تھی بلکہ محض اس کا فضل ہمارے شامل حال تھا، اور یہ تقدم ہے۔ میں پھر بیان کرتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے، اول رحمانیت اور دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان، چاند و سورج اور دیگر اشیاء ارضی و سماوی پیدا کی ہیں، جو سب کی سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر وہ جبکہ بجائے خود انسان ہی کے لیے مفید ہیں اور انسان ہی کے کام آتے ہیں، تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی ان سب سے فائدہ اٹھانے والا ٹھہرا۔ دیکھو جسمانی امور میں کیسی اعلیٰ درجے کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا گوشت انسان کے لیے ہے، ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں، مگر روحانی لذات میں جانور شریک نہیں ہیں۔ بس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں، ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جو رحیمیت کی شان کے نمونے ہیں، اور وہ دعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کو بیان کر دیا جائے کہ قانون قدرت میں ہمیشہ دعا کا تعلق ہے۔ آج کل کے نیچری طبع لوگ جو علوم حقہ سے محض بے خبر اور ناواقف ہیں، اور ان کی ساری تگ و دو کا نتیجہ یورپ کے طرز معاشرت کی نقل اتارنا ہے، دعا کو ایک بدعت سمجھتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے تعلق پر کچھ مختصر سی بحث کی جاوے۔ دیکھو، ایک بچہ جب بھوک سے بیتاب اور بے قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے، حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لاتی ہیں؟
یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں، اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جوں ہی بچے کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اتر آیا ہے۔ جیسے بچے کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ اور میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے، میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ہاں، آج کل کے زمانے کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو غرض یہ ہے کہ قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں، اور ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے۔ اسی لیے اس نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور قانون ہے، اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارۃ النص کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن اس کے سر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی صراط مستقیم کے منازل کے لیے قواعد سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے۔ دیکھو، یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور عروق و اعصاب سے اس کو بنایا ہے، اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو وہ یک دفعہ ہی کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہ رحیمیت ہے۔ ایسا ہی قلب میں خشوع و خضوع کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیت کی ہیں۔ بس یاد رکھو، اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی، کیونکہ جب پہلے عطیے سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ایاک نعبد بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو، رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے جو ادعونی استجب لکم فرمایا، یہ نری لفاظی نہیں ہے، بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ دعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں۔ یہ تو محسوس کرنے ہی سے پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری ہے کہ اعمال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں، کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر، اور پھر یہ کہہ کر کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے، اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آ گیا، اور الضالین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ لف و نشر مرتب ہے۔ اول الحمدللہ کہ اللہ مستجمع جمیع صفات کاملہ،
ہر ایک خوبی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ۔ دوم، رب العالمین، سوم الرحمن، چہارم الرحیم، پنجم مالک یوم الدین۔ اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں۔ اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد، یہ فقرہ الحمدللہ کے مقابل ہے، یعنی اے اللہ تو جو ساری صفات حمیدہ کا جامع ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اس خدا کو جانتا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی ذہن میں آ سکتی ہیں موجود ہیں، اور اس سے بالا تر اور بالا تر ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی صفات کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو مانتا ہے۔ تمام قومیں مجلسوں میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً ہندوؤں کا خدا جو انہوں نے مانا ہے اور کہا ہے کہ ویدوں سے ایسے خدا ہی کا پتہ لگتا ہے، جب اس کی نسبت وہ یہ ذکر کریں گے کہ اس نے دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے روحوں کو پیدا کیا ہے، تو کیا ایسے خدا کے ماننے والے کے لیے کوئی مفر رہ سکتا ہے؟ جب اسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مر جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب یہ اشیاء اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بذات ہیں، پھر خدا کی زندگی کی ان کی زندگی اور بقا کے لیے کیا ضرورت ہے؟ جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیر ابھی جا ہی رہا ہو اور اس شخص کا دم نکل جائے، تو بتاؤ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئے گا؟ ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ چلانے والے کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پر ہندوؤں کے خدا کے لیے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ وہ ایک وقت مر جاوے، تو کوئی ہندو اس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا، مگر ہم خدا کے لیے ایسا تجویز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے لفظ سے ہی پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور بدی نہ ہو۔ ایسا ہی جب کہ آریہ مانتا ہے کہ اجسام اور روحیں انادی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہے پھر خدا کی ہستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو کہ اس نے جوڑا جاڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پرمانو اور پرکرتی کو قدیم سے مانتے ہو اور ان کے وجود کو قائم بذات کہتے ہو، تو پھر جوڑنا جاڑنا تو ادنیٰ فعل ہے، وہ جڑ بھی سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب وہ یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے وید میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے خاوند سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی دوسرے سے ہم بستر ہو کر اولاد پیدا کر لے، تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جاوے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی اپنے پریمی اور بھگت کو ہمیشہ کے لیے مکتی یعنی نجات نہیں دے سکتا، بلکہ مہما پرلے کے وقت اس کو ضروری ہوتا ہے کہ مکتی یافتہ انسانوں کو پھر اسی تناسخ کے چکر میں ڈالے۔ یا مثلاً خدا کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فعل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کے اعمال کے نتائج ہیں، پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا یسوع ہے، اور پھر اس کی نسبت وہ یہ بیان کریں گے کہ یہودیوں کے ہاتھوں سے اس نے ماریں کھائیں، شیطان اسے آزماتا رہا، بھوک اور پیاس کا اثر اس پر ہوتا رہا، آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا، تو کون دانش مند ہوگا جو ایسے خدا کے ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ غرض اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہوتی ہیں، مگر مسلمان کبھی اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے وہ ان کے مانے ہوئے خدا میں موجود، اور جو نقص اور بدی ہے اس سے وہ منزہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفات حمیدہ کا موصوف قرار دیا ہے، تو الحمدللہ کے مقابل میں ایاک نعبد ہے۔ اس کے بعد ہے رب العالمین۔ ربوبیت کا کام ہے تربیت اور تکمیل۔ جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے،
ہر قسم کے گند اور علائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو، وہ اس کی مدد کرتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہاں ایاک نستعین، پھر الرحمن، جو بغیر خواہش، بدون درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اگر ہمارے وجود کی ساخت ایسی نہ ہوتی تو ہم سجدہ نہ کر سکتے اور رکوع نہ کر سکتے، اس لیے ربوبیت کے مقابلے میں ایاک نستعین فرمایا۔ جیسے باغ کا نشو و نما پانی کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح پر اگر خدا کے فیض کا پانی نہ پہنچے تو ہم نشو و نما نہیں پا سکتے۔ درخت پانی کو چوستا ہے، اس کی جڑوں میں دھانے اور سوراخ ہوتے ہیں۔ طبی میں یہ مسئلہ ہے کہ درخت کی شاخیں پانی کو جذب کرتی ہیں، ان میں قوت جاذبہ ہے۔ اسی طرح پر عبودیت میں ایک قوت جاذبہ ہوتی ہے جو خدا کے فیضان کو جذب کرتی ہے اور چوستی ہے۔ پس الرحمن کے بالمقابل اہدنا الصراط المستقیم ہے، یعنی اگر اس کی رحمانیت ہمارے شامل حال نہ ہوتی، اگر یہ قوا اور طاقتیں تو نے عطا نہ کی ہوتیں تو ہم اس فیض سے کیوں کر بہرہ ور ہو سکتے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم الرحمن کے بالمقابل ہے، کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے، بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم الرحیم کے بالمقابل ہے، کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمے سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے دعاؤں کے قبول کرنے والے، ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا، جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کشوف اور الہامات کا انعام پایا، اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت تامہ کو پہنچے۔ رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا حضرت، کیا آپ کا بھی یہی حال ہے؟ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہاں۔ نادان اور احمق عیسائیوں نے اپنی نافہمی اور ناواقفی کی وجہ سے اعتراض کیے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمال عبودیت کا اظہار تھا جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا تھا۔ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے، بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تذلل کی حالت انتہا کو پہنچتی ہے اور ہماری روح اس عبودیت اور فروتنی میں بہہ نکلتی ہے اور آستانہ حضرت واہب العطایہ پر پہنچ جاتی ہے، تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اترتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعے سے مصفہ پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کی تائید اور روشنی سے مؤید اور منور ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے، یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابد الآباد تک اسی کا نمونہ اور ظل نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے اطاعت اور آپ ہی کے اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا، اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے، اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں، ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں، مجھے شناخت کرو۔
غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے، اور جب تک وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی آپ نہ چھوڑتے تھے۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مالکی یوم الدین کے بالمقابل ہے۔ اس کا ورد کرنے والا چشمہ مالک یوم الدین سے فیض پاتا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک، ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوئے اور اس کے غضب سے ہلاک ہو گئے، یا نصارہ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں۔ اس میں یہود کا نام مغضوب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست بازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اس صورت کو الضالین پر ختم کیا، یعنی ان کی راہ سے بھی بچنے کی ہدایت فرمائی، تو اس میں کیا سر تھا؟ اس میں یہی راز تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک قسم کا زمانہ آنے والا ہے جب کہ یہود کے تتبع کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے خدا کے راست باز کی تکذیب کے لیے اٹھیں گے، جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی، اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے اس کی تعویل پر ٹھٹھا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایلیا کا مسیح آئے گا تو کیوں خدا نے اپنی پیشگوئی میں اس کی صراحت نہ کی؟ غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی قدم مارا ہے، اور میری تکذیب اور ایذا دہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دیے اور طرح طرح کے ہیلوں اور مکروں سے مجھے ذلیل کرنا اور نابود کرنا چاہا۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا تو یہ مدت سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ان کی ہر مراد میں نامراد کیا، اور وہ جو اس کا وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، وہ پورا ہوا۔ غرض اس دعا میں غیر المغضوب علیہم کا فرقہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کرے گا، اور ایسا ہی الضالین سے مسیح موعود کے زمانے کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنے کا زور اپنے انتہائی نقطے پر پہنچ جاوے گا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جاوے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا، اور اسی لیے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کاسر الصلیب رکھا ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجدد فتنے موجودہ کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ اب اس وقت خدا کے لیے سوچو تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ اگر صفحات عالم کو ٹٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانے میں ثابت نہ ہوگی، اور جب کہ صلیبی فتنے کے حامیوں کی تحریریں اپنے انتہائی نقطے پر پہنچ چکی ہیں اور توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کاسر الصلیب کو اس وقت نازل کرے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کو بھول گیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو رد کرو، مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے براہین میں فرما دیا ہے، صدق اللہ و رسولہ وکان وعدا مفعولا۔